پھر ہمارے کہاں سے اور کیسے اور کس طرح آئے. کبھی بچہ سکول میں جاتا تھا تو شروع میں اس کی کاپی کے اس صفحے میں لکھا ہوتا تھا ادھر. کوئی بندہ بتا سکتا ہے کیا لکھا تھا؟ جی امانت، دیانت، تیسرا شرافت اور صداقت. کاپی پہ لکھا ہوتا تھا اس صفحے پہ. پہلا صفحہ ادھر لکھا ہوتا تھا امانت. تو مجھے یاد ہے انہوں نے کلام بنا ہوتا تھا امانت، دیانت، صداقت اور شرافت. تین چار چیزیں. امانت ادھر دیکھ، امانت، دیانت، صداقت اور شرافت. اور پیچھے چار سنتیں پڑی ہوتی تھی، مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب. یعنی اگر چار کو یہ پکڑ لو تو ان چار کے اوپر تمہارا اقتدار ہوگا، تمہاری قوت ہوگی، تمہاری طاقت ہوگی، دنیا تمہارے بغیر ہوگی. لیکن ظلم یہ ہے کہ اب اعتراض نہیں ہوتا. جہاں پہ امانت، صداقت یا شرافت اور وہ تھا یعنی ادھر ڈاکوؤں کا ڈائیگرام بنا. استاد جی آپ کی پریشان نہیں، بات سچی ہے، میری بچے بھی ہے. میں بھی زمانے میں آتا ہوں، کبھی میں نے بھی سچ چلایا ہے. تو پہلے ادھر کیا ہوتا تھا؟ امانت، دیانت، صداقت، شرافت. اب اس جگہ ڈاکوؤں کا ڈائیگرام ہے. جو بھی سکول ہے اس کا نام ہے، وہ سکول کا نام کہتے ہیں، میں ڈاکوؤں کا ڈائیگرام کہتا ہوں. کیونکہ جو غریب کو لوٹے وہ ڈاکو بن رہے. نہیں سمجھ رہے؟ تو بس جب یہاں پہ ڈائیگرام آ گیا، امانت چلی گئی، دیانت چلی گئی، صداقت چلی گئی، شرافت چلی گئی، تو امت کا یہ حال ہو گیا کہ ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی. اور نبی اعلان کر رہے ہیں من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. نبی کا کلمہ پڑھنے والا منافقت کی انتہا کرتا ہے، رد کرتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز بھی مرضی سے پڑھتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں دو چھوڑ دیتے ہیں. کام بھی صدقہ خیرات بھی ریاکاری کا کرتے ہیں. قاری صاحب نے منبر پہ تلاوت کرنی ہو سورہ لگا نماز پڑھانی ہو سورہ لگا کے پڑھتے ہیں. اپنی پڑھتی ہو تو ٹھکا ٹھک. جبرائیل بھی نہیں سمجھ سکتا ظالم پڑھ کے آ رہا ہے. توجہ ہے نہیں؟ بولو تو صحیح. توجہ ہے نہیں؟ آ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد. آئے نا تو بولا ساجد کو ایک وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رب کیا کہہ رہا ہے؟ اتقوا الله بيديك إذا البيتات وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نماز میں حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ کسی چیز میں ملاوٹ کرنا برائی ہے یا اچھائی ہے؟ بتاؤ بتاؤ. یتیم کی نماز بولے یتیم کی نماز کے ادارے کی رمضان سے پہلے 5 کلو کا سودا دے کے غریب کی عزت کا جنازہ نکالنا. بولو بولو برائی ہے؟ جادو کو ہے نا جو سر چڑھ کے بولے. بات نبی کی کرتے ہو تو نبی کے صحابہ جیسے بن جاؤ. نبی کی تعلیمات کے لیے ان کے عامل بن جاؤ. پھر دیکھو نا دشمن تمہارے قدموں میں نہ آئے تو کہنا مولوی تو بکواس کرتا ہے. نہیں یقین آتا تو میں دلیل دیتا ہوں. اپنے ایمان سے بتاؤ کوئی باپ کا قاتل ہو جو خاندان کا قاتل ہو جس نے خاندان کے ایک فرد کو یا گھر کے بڑے کا قتل کیا ہو اس کے قدموں میں چل کے کوئی آتا ہے؟ بولو. اس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملاتا ہے؟ بولو تو صحیح. اس کے ساتھ سنگت اور یاری جو مارتا ہے؟
پھر تیری نماز کا کیا فائدہ؟ سارے سجدے دے بولو صحیح، سارے سجدے میں آگے پھر خود ہی سمجھ جا اس نماز کا فائدہ ہے۔ بھائی بھی تھا، بننے والا بھی تھا، گلی والا بھی تھا، رب کہہ رہے برائی سے روکتی ہے۔ اس حج کا بھی فائدہ ہے۔ مدینہ میں نبی کا دشمن ہے، ہر موڑ پہ دشمنی کرتا ہے، قدم قدم پہ نبی کے صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، یوں کہیں تو غلط نہیں ہے، منافقوں کا امام ہے۔ بیٹا چل کے آتا ہے، باپ منافقوں کا امام ہے، بیٹا میرے نبی کا غلام ہے۔ باپ منافقوں کا امام ہے، بیٹا نبی کا غلام ہے۔ بتاؤ نا، یہ میرے نبی کا اخلاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ اخلاق اچھا حکمرانی ہے، اخلاق اچھا وہ قوم دنیا کی سپر پاور ہے۔ میرے نبی نے یہی درس دیا ہے۔ بیت اللہ کے اندر کی چابی عثمان بن طلحہ سے رسول اللہ نے مانگی، کہا میں چابی نہیں دوں گا، کہا تو رکھتے تو پڑنی ہے، کہا قدم بھی نہیں رکھنے دیتا، چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ کہا سن عثمان بن طلحہ، وہ وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، آئے 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 چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا اسے دے دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتا ہے پھر میں زمین کے اوپر نہیں ہوں گا، یہ وقت بھی آئے گا، محمد کو جانتا ہے مکہ میں سردار ہے، ہماری طاقت بولتی ہے، ہماری قوت ہے، پھر میں زمین کے اوپر نہیں ہوں گا، یہ تبھی ہوگا جب میں قبر میں چلا جاؤں گا۔ جب فاتح بن کے میرے نبی مکہ میں جا رہا ہوں، فاتح بن کے مکہ میں جاتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے پاس جا کے بیٹھا ہے۔ مکہ والوں کو پتا تھا نبی اور کو میں صلح نہیں کرتا، کوئی ماں کے پاس بیٹھا ہے نبی اٹھاتا بھی نہیں ہے۔ ہاں کدھر گیا عثمان بن طلحہ؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہے، کہا جاؤ اس کے بلا کے۔ عمر فاروق کہتا عثمان بن طلحہ باہر آؤ، تجھے نبی نے یاد کیا ہے، تجھے رسول اللہ نے یاد کیا ہے۔ جب دروازے پہ آئے تو شہبہ ہاتھ کام کے کام، زبان حرکت میں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب قریب گئے تو کہا جمیل چابی مجھے دو، اور تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کہا آپ شریف لوگوں کی اولاد، عزت دار لوگوں کی اولاد، آپ کے خاندان بھی بڑا عزت والا ہے، مجھے یقین ہے آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ پاس کھڑے آپ کے چچا چابی مانگ رہے تھے، میرے نبی نے چابی اپنے چچا کو نہیں دی، اسی عثمان بن طلحہ کو لوٹائی اور کہا یہ 1 سال کے لیے نہیں ہے، 2 سال کے لیے نہیں ہے، 10 سال کے لیے نہیں ہے، 40 سال کے لیے نہیں ہے، 100 سال تک نہیں ہے۔ عثمان بن طلحہ جب تک تیرے نسل موجود ہے چابی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اخلاق ہے نا کہ دشمن کا بیٹا چل کے نبی کے قدموں میں آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ولید بن مغیرہ نبی کا دشمن ہے، ولید بن مغیرہ ہر موڑ پہ مسلمانوں کی مخالفت کرنے والا ہے، باپ نبی کا دشمن ہے، اسی ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد بن ولید نبی کے قدموں میں، نبی کی غلامی میں، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کی بات کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کس کا اخلاق اچھا ہے، بادشاہی اسی کی ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ میں پھر کرتا ہوں ابو جہل دشمن ہے، بیٹا نبی کا غلام ہے، عبداللہ بن ابی منافقوں کا امام ہے، بیٹا میرے نبی کا غلام ہے، ولید بن مغیرہ نبی کا دشمن ہے، بیٹا خالد بن ولید۔ سبحان اللہ۔ جب وہ سر چڑھ کے کرتے آج نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، نماز فائدہ نہیں دے گئی جب تجھے تیری نماز
دے رہی تو سمجھ لے کہ میرے اندر کچھ گڑبڑ ہے، نماز تو میرے رب کا فیصلہ ہے، تو نماز پڑھ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ میرا وعدہ ہے، میں تجھے بے حیائی سے نہیں روکے گی، تجھے برائی سے نہیں روکے گی۔ نماز اخلاق کا اخلاقی ایک بہترین ورکشاپ ہے، روزہ ایک بہترین ورکشاپ ہے۔ بھائی اگر میں کہوں کل نہیں ہے حج کرنا نہیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ کہتے ہیں حج کیا ہے جو تجھے جھگڑے سے، فساد سے، ظلم زیادتی سے روکے نہیں، جب تیرا حج تجھے روکتا نہیں ہے، حج تو اخلاق کی طرف لے کے جاتا ہے، زکات کو اخلاق کی طرف لے کے جاتی ہے، نماز کو اخلاق کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب تو ادھر نہیں جا رہا، قرآن تیرے سامنے کھڑا ہے، قرآن پڑھ کے بھی انسان نہ بنے تو پھر سمجھ لے ذل تیرا اپنے بڑوں پہ بھی نگاہ دوڑا دو۔ مکہ فتح ہوا تو اخلاق کی انتہا نہیں کرتی نبی نے۔ اسلامی ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ سب سے بڑا ملک کون سا؟ سوچ لو یاد آیا نہیں؟ کسی آدمی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انڈونیشیا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے عرب کے لحاظ سے تو پتہ ہے یہ جب پتہ ہوا ہے کوئی جنگ نہیں، بغیر جنگ کے یہ ملک فتح ہوا۔ کیسے ہوا؟ جب عرب تاجر آئے وہ سودا بھیجتے، کسی کو کپڑا دیتے اور کپڑا بتاتے تھے یہ فلاں ملک کا کپڑا ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے، قیمت اتنی ہے، ہم اتنی قیمت میں دے رہے ہیں۔ سنو دکانداروں، ذرا توجہ کے ساتھ، اس لیے ہم اس قیمت میں دے رہے ہیں، اس کے اندر یہ والا عیب ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ والا عیب ہے اس کے اندر۔ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم جو اپنی 2 نمبر چیز بیچنے کے لیے آسمان کے ساتھ کلابیں لڑاتے ہیں، یہ کیسے مجاہد ہے؟ مجھے یاد ہے جب ہمارے بھی بڑے بھینس لے کے جاتے تھے گائے گئے ادھر بیچنے کے لیے منڈی پہ، تو 3 دن پہلے اس کو لگا لگا کیوں عائشہ اسی طرح چلتے ہیں، سرکار بیٹھے 3 دن 4 دن اس کا دودھ نہیں نکالتے تھے۔ یہ پاکستانی ہماری ہم قوم کی ہماری کیا نام ہے اخلاقی پوزیشن ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر تم عیب نہیں بتاتے تمہارا مال حرام، جب اندر حرام ہے نماز قبول نہیں، اندر حرام ہے روزہ قبول نہیں، اندر حرام ہے سبحان اللہ کی تسبیح قبول نہیں، اندر حرام ہے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں، جس مال کے اندر عیب ہے اس کا عیب بتاتے ہیں پھر قیمت طے کرتے ہیں۔ جب ان کی حالت دیکھی نا انڈونیشیا میں لوگوں نے وہ دڑا اسلام کا ملک کرنا اور بغیر جنگ کے اتنا بڑا ملک مر سے وجود میں آ گیا۔ تبھی میں نے کہا ہے نا اگر اخلاق اچھا ہو جائے پھر کو اخلاق ختم ہو جائے، اخلاق نہیں ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، کوئی نماز کا فائدہ نہیں ہے، کوئی روزے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی حج کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو جسٹ ورکشاپ میں ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب اخلاق کی تکمیل کے لیے، نماز کی تکمیل کے لیے نہیں کہا
سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، جو تمام عقائد کی بنیاد ہے وہ ختم نبوت ہے۔ پر اللہ ان سکولیوں کو ہدایت دے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ 12-14 پڑھ کے بندہ انسان نہیں بنتا۔ میں نے پہلے کہا ہے جب تک کافی کے صفحے پہ لکھا تھا امانت، دیانت، صداقت اور شرافت، اس وقت انسانوں کے اندر حیا بھی تھا، رشتوں کا حیا بھی تھا، دین کا حیا بھی تھا۔ جب سے ڈاکوؤں کا ڈائیگرام آ گیا سب کا جنازہ نکل گیا۔ ناراض تو نہیں؟ پریشان تو نہیں؟ جب سے ڈاکوؤں کا ڈائیگرام آ گیا ان 4 چیزوں کا جنازہ نکل گیا۔ یہ اخلاقی پوزیشن تھی میرے نبی کی جو میں نے عرض کیا، اور میں اس پہ دلیل اور مثال دیتا ہوں، آپ کا سامنے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جس وقت ترکی کو فتح کیا گیا، ایران کا بادشاہ تھا اس وقت محمد فاتح، سلطان محمد فاتح، جب اس نے ترکی پہ حملہ کرنا چاہا تو اس سے پہلے اس نے اپنی قوم کا ٹیسٹ لیا، جس طرح یہود و نصارہ ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بندہ چل جاتا ہے تو سوئی شمیجہ بولتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کتنی کہاں تک آگ نے استعمال کیا ہے، اس کے اندر جسم حیات ہے یا نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ قرآن کی، نبی کی، صحابہ کی توہین کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم ابھی اندر کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا، ہم نے جو ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ تو سلطان کیا نام دیا تھا میں محمد فاتح، جب قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے پہلے دیش بدل کے بازار میں جاتا ہے، پہلی دکان آتی ہے، ایک چیز خریدی، دوسری خریدی، تیسری خریدی۔ سنو دکانداروں، رب پہ بھی بھروسہ ہونا چاہیے۔ سنو جو مکان لگاتے ہو جھوٹ بول کے، بیچارے کو میں نے 40,000 کا دیا تھا، چل تجھے جو ہے نا بدالی کرے دو، جب کہ اس نے 20 اور 35 نہیں ہو۔ حرام ہے یہ جھوٹ بول کے، ہر وہ کام جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ ابھی تو آئے یہ بات سن کے آئے صبح 10 بجے دکان پہ گئی، ایک چیز خریدی، محمد فاتح، سلطان محمد فاتح، ایک خریدی، دوسری خریدی، تیسری خریدی، چوتھی خرید تو یہ کا اور بھی کچھ لینا ہے، جی لینا ہے، ہاں میرا تو گزارا ہو گیا، پہلے بات ہے لوڈ نہیں آتا، اگلی دکان پہ چلے جائیں، اس میرے بھائی کے پاس ابھی کوئی نہیں آیا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ میں نے میرے سے آپ نے 3-4 سودے لے لیے، میرا کام ہو گیا، ابھی دن باقی ہے، اگر میرے بھائی کے پاس چلے جائیں اس بیچارے کے پاس ابھی کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ وقت ہے، دیش بدل کے جاتا ہے، ابھی گیا، ایک سودا لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، اس نے کہا جی بات سنیں، ابھی تو ابتدائی بات ہے، پہلے بات میں آپ وہ میرے سے اگلے جو بھائی ہے نا اس کی دکان پہ میں نے دیکھا ابھی تک کوئی نہیں گیا، پچھلا جو ہے اس کے پاس کوئی گیا، اگلے کے پاس کوئی نہیں گیا، لہٰذا میں تھوڑا سا سودا اس سے بھی لے لوں تاکہ اس کا بھی کام چل جائے۔ بادشاہ وقت سلطان محمد بن فاتح، محمد فاتح سوری، وہ اس کی دکان میں گیا، 2-4 سودے خریدے، اس نے بھی یہی بات کہی، بادشاہ واپس آ گیا، اس نے کہا حملہ کرو قسم دنیا کی اوپر، یہ ٹیسٹ تھا، میری بات سمجھ آ رہی ہے، یہ ٹیسٹ تھا کہ جب قوم کے اندر اخلاقی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے اس کو اپنی فتح کا یقین بھی ہوتا ہے، اس کو اپنی فتح کا یقین بھی ہوتا ہے، اور جن کی اخلاقی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے یا تو اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا وقت کی سپر پاور بھی وہی ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ بادشاہ واپس اس نے کہا حملہ کر، جب میری قوم
اتنی مضبوط ہے اخلاقی پوزیشن میں، تو پھر ہم پاتے ہیں آج پر ہماری کیا حال ہے؟ توجہ ہے نہیں، ہم سب نیچے کر لی ہیں نا، دیکھو یہ تو وقتی مصیبت ہے، زوال پذیر ہے، ہم جو ہے ہر کام جھوٹ پہ رکھتے ہیں، ہمیں سچ والا سچا نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ادھر جو مولوی صاحب مولوی بھی بہت بولتے ہیں، خدا کی قسم یہ نہ آتا نہیں، میرے سامنے امیر نے گھر دعا ہو رہے تھے، اللہ سونے آئے بچے تو سیر دے گی، اللہ سونے آئے تے اپنا فضل فرماوی، اللہ سونے آئے دی مشکلات دور فرماوی، اللہ سونے آئے ان رنگ لاوی، ہمیں دل و سوچ سکتا ہے کر رہا ہے طریقہ کی سردار کر رہا ہے، متوجہ ہے نہیں، یہ غریب داری کسی کی دعا میں کسی غریب کی غلط دعا کسی طرح سے غلط ہوئی کسی طرح کی غلط ہو گئی، وہ دعا کرتا حیا امین کا ہے، اخلاق کا جنازہ تو نکل گیا نا کہ نہیں، بولو تو صحیح، امیر کا خوف ہے، ڈر ہے، ڈر بندے کو صرف رب رسول جلال کا ہونا چاہیے، جس کی مرضی سے دنیا میں آیا اور جس کی مرضی سے دنیا جانا، مت کسی انسان کی امت توقع رکھ، یہ کبیلہ تجھے کیا دے سکتا ہے، لیکن والا تو رب رسول جلال اللہ شریف ہے، اپنے اندر حیا کو ہونا چاہیے، ایمان کو ہونا چاہیے، پھر دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کرتا کیا ہونے سے ہے، میں مدرسے سے لے کر مسجد میں ہمت کا کیا شریعت کا دیکھ کے آیا، میں جھوٹ نہیں بولتا، مدرسے کی چٹائی سے لے کر کے مسجد میں ہمت تک مسالہ پسند دیکھ کے آیا، میں گزر کیا آیا، اپنی اخلاق کی پوزیشن کو دیکھو، قرآن اگر کہتا ہے نا ملاوٹ صحیح نہیں ہے، تو نبی بھی یہی کہتے ہیں میں اشرف علیہ السلام، بلکہ یہاں تک ہمارے نبی نے فرمایا جو قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا نا وہ اچھے اخلاق ہوگا، جس کے نام اعمال میں کمزوری ہوگی، جب اس کے نام اعمال میں اس کے اخلاق کو رکھا جائے گا، تو میرے نبی نے فرمایا ایسے جس نام اعمال میں پہاڑ آ جائے گا، او ترازو اوپر ہوگا گرام سے نیچے آ جائے گا، یہ فائدہ ہے، اور میرے بھائیوں اس سے دو نمبری سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ملاوٹ سے، دھوکے سے، پانی سے، بچے مہین سے، ایسی بات میں جھوٹ سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، دکھلاوے کی نماز سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے نظر ٹکا کیا نہ خدا راضی ہوتا ہے، جب اللہ راضی نہ ہونا میں رب کی عزت کی قسم کھا کے رہتا ہوں، کبھی نہیں پڑھ سکتا، نسلیں خراب، اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں، جو برا آدمی ہے ایسے دھوکے بازی کرتا ہے، اس کی اولاد کبھی سکون میں نہیں رہ سکتی، ایک اس چیز سے اگر چاہتے ہو ہماری نسلیں کامیاب ہو، یہ بڑی خاص بات کرنے لگا اور آخری بات ہے، اگر چاہتے ہو ہماری اولادیں کامیاب ہو پھر رشتے میں احترام کرو، اگر چاہتے ہو اولادیں کامیاب ہو پھر آپس میں برداشت پیدا کرو، رب تمہاری کمزوری کو بھی برداشت پیدا کرو،